بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. کافی چیزیں کوئکلی شروع کرتے بغیر کسی تمہید کے سیدھا 3 چیزوں پر بات کرنی ہے اس ویڈیو میں. سب سے پہلے دیکھیے کہ کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں 246 سیٹیں، اس میں 11 سیٹوں پر انتخاب نہیں ہوا، 235 پر ہوا. 11 پر امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے انتخاب نہیں ہوا. 235 کا نتیجہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اب کراچی میں یہ جو مسلسل دعویٰ تھا میئر جیالہ ہوگا، یہ ایسے تو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے سعید غنی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی سے تو بات نہیں کریں گے، جماعت سے بات کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. تو انہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، یہ جو آپ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اب 17 ہو گئی ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 16-15 کی درمیانی شب رات میں فون بھی کیا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، بتایا ہمارے بھی ریزلٹس نہیں آ رہے، یہ انہوں نے بتایا تھا. تو اب پکچر کیا بن رہی ہے، پہلے اس کی بات کرتے ہیں. صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، کراچی کا میئر کون لائے گا، کیسے لائے گا، کچھ پاسبل آپشنز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت پکچر یہ ہے کہ کراچی میں جو 235 سیٹوں کا نتیجہ ہے اس کے مطابق 93 سب سے بڑا نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کے پاس 86، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 40، نون لیگ کے 7، جے یو آئی کے 3، تحریک لبیک کے 2، ایم کیو ایم حقیقی کا 1، انڈیپینڈنٹ 3. یہ 235 کراچی کا ڈیوائیڈ ہوا ہے اس طرح سے. پھر اس میں جو ویمن، یوتھ، مزدور، غیر مسلم، معذور افراد اور خواجہ سرا، یہ سیٹیں مل گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا نمبر 93 سے بڑھ کر مخصوص نشستوں کے ساتھ ہو گیا 142. جماعت اسلامی کا مخصوص نشستوں کے ساتھ نمبر ہو گیا 133. پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں کے ساتھ نمبر ہو گیا ہے 60. اب اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لوگوں کو ملائے تو کیا بنتی سچویشن کے 142، اس میں نون لیگ کے ملائے 9 تو یہ ہوگا 151. جمعیت علماء اسلام کے 4 ملا لے 155. ٹی ایل پی ان کے ساتھ نہیں ملتی. اس کے علاوہ ایم کیو ایم حقیقی ہے، ممکن ہے مل جائے، 4 انڈیپینڈنٹ مل جائیں. جے اعلیٰ میئر ایسے نہیں آتا، نمبر پورا نہیں ہو رہا، معاف کیجیے گا. اب پی ٹی آئی 60 اور 133 جماعت اسلامی 193 کا یہ نمبر سیدھا نمبر پورا ہوتا ہے اور یہ مل کر میئر لا سکتے ہیں. ایک سچویشن یہ ہے. تو آپشنز کیا ہیں؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی. میری جماعت اسلامی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ٹیم کے مرکزی بندوں سے بات ہوئی ہے. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے کیمپ میں سوچ کیا ہے، اور یہ ابھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، یعنی 11:46 میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میری یہ 10 منٹ پہلے ان سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے کیمپ میں سوچ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے کیمپ میں سوچ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا باضابطہ طور پر بھی اظہار کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہمارا سب سے زیادہ ممکن ہے، ہمیں یہ لگتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے میئر لے آئیں. ایک یہ پکچر ہے. دوسرا، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اتحاد کر لیں تو پھر پیچھے بچا کیا، یعنی پھر پاکستان تحریک انصاف پیچھے رہ گئی. سعید غنی صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے، جماعت سے بات کر سکتے ہیں. تو 93-86 بہت تھوڑا سا فرق ہے. تو اس میں ممکن ہے کہ وہ حافظ صاحب کے لیے مان جائیں پیپلز پارٹی والے، ممکن ہے جیالہ میئر ہی آئے. یہ آسانی سے بنتا ہوں، مجھے کمبینیشن نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تو پہلی رول آؤٹ ہو گیا. اب اس سچویشن میں یہ جو 2 آپشنز ہیں، جماعت پیپلز پارٹی، جماعت پی ٹی آئی، زیادہ پرابیبل یہ ہے کیونکہ پہلے بھی ایک بار اتحاد کر چکے ہیں. جماعت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی میں سے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جماعت سے اتحاد کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے کہ وجہ کیا ہے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 94 فارم 11 ہیں اور ان کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں. تو 94 سیٹیں ہماری، جو 93 پیپلز پارٹی کا نمبر ہے ہم اس سے اوپر ہیں، اور ہماری جو 94 سیٹیں ہیں یہ پوری ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کچھ اور سیٹیں ہیں جہاں آگے پیچھے کچھ مزید ہیرا پھیری کی گئی ہے، یہ نہ ہو تو ہمارا نمبر 106 تک جاتا ہے. یعنی مخصوص نشستوں کے ساتھ جماعت کو اپنا نمبر 150 کے آس پاس نظر آ رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں پھر بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، تو جو ضرورت پڑے گی اس میں ہم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا ایکچوئل نمبر ملنا چاہیے. ہم اس کے لیے زور لگائیں گے، سب سے پہلی بات. تو اب جماعت تیار ہے پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے. پی ٹی آئی والے کیا سوچتے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کے کیمپ میں 2 سوچ ہیں. ایک یہ ہے کہ جماعت سے اتحاد کر لیتے ہیں.
حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر آ جاتے ہیں، اور اس سچویشن میں ہوگا یہ جماعت سے اتحاد کی صورت میں کہ ہم پیپلز پارٹی کا رستہ روک دیں گے. پیپلز پارٹی نے اس شہر پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں تو ان کا رستہ روکنا چاہیے. ایک تو یہ سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بنا دیں، ہمیں سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہوگا. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اگلے 3-4 مہینوں میں انتخابات ہیں، جنرل انتخابات پورے ملک میں، انہیں یقین ہے. تو پھر ہمیں کراچی میں بڑی مار پڑے گی اگر ہم یہ ڈیفیٹ اپنے گلے لگا لیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری 60 سیٹیں بنتی ہیں، یعنی ہماری جو 40 سیٹیں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے ہمارا نمبر. ہم کہتے ہیں بناؤ جو بنانا ہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم اس میں گھستے ہی نہیں ہیں. یہ دوسری سوچ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نمبر کچھ کم ہوا ہے، بگڑا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا 55-45، تو مجھے 55 پہ جماعت نظر آ رہی تھی. تو جماعت بہتر سچویشن میں تھی، جماعت بہتر سچویشن میں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ممکن ہے 40 کی جگہ 50 ہو جاتا، 55 ہو جاتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نمبر 50-60 ہو جاتا. مگر جو ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا اور جماعت کو نمبر 1 پہ ہونا تھا. یہ میں نے بھی آپ کے سامنے رائے رکھی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ دھاندلی بھی ہوئی ہے، کچھ ان کی اپنی غلطی ہے. دونوں کو ان کو اس وقت ایڈریس کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. دھاندلی کے ایشو کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ آج دھاندلی مان لیں گے تو آگے بھی جا کے دھاندلی ماننی پڑے گی. دھاندلی کے ایشو پہ تو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سوچ ہے. لیکن میری رائے میں بھی جماعت سے اتحاد زیادہ بہتر آپشن ہے. اب یہ جو سوچ ہے اس میں دیکھیے ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ عمران خان صاحب ابھی گولی لگنے کے بعد نہیں آ پائے. جب جنرل الیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب جنرل الیکشن کے لیے پورے ملک میں ہوں گے دستیاب، تو تب عمران خان صاحب ہوں گے، بڑا فرق پڑے گا. جنرل الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن کا موڈ، اس کا ووٹ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پھر فرق پڑے گا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی صفوں میں جو خرابیاں خامیاں ہیں رینکس اینڈ فائلز میں ان کو ٹھیک کرے اور کراچی میں کام کرے اپنی تنظیمی سطح پر، اس سے بھی فرق پڑے گا. تو یہ کر لینا چاہیے. اتحاد زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک. حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بن جائیں، نقصان شہر کا بھی اس میں زیادہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بہتر آپشن ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کو مان جانا چاہیے. تو یہ جو جیالہ میئر ہے یہ رستہ بھی رک جائے گا، کیونکہ میری رائے میں اس شہر کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ سب سے زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ حصہ اس میں سب سے زیادہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا اس شہر کے ساتھ برا کرنے میں. تو جماعت پی ٹی آئی اتحاد میرے نزدیک بہتر ہے. اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے غائب ہونے کا، دیکھیے جو شاہد اسلم صاحب گرفتار ہوئے، اب آج پیش کیا گیا تھا ان کو. شاہد اسلم صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک تو جو ڈی جی ایف آئی انہوں نے بٹ صاحب نے بڑی زیادتی کی. انہوں نے کہا میرا تو بڑا اچھا تعلق ہے، میں ان کی گاڑی میں گھوما ہوں، سب کچھ کیا ہے، ان سے میرا ذاتی مراسم ہے میرے. انہوں نے بڑی زیادتی کی، حکومت کے کہنے پہ کی ہے. تو شہباز شریف صاحب ایک قبر کھودیں، اس قبر کھود کے اس میں ساری اختلافی آوازیں، حامد میر کو ڈال دیں، آسما شیرازی کو ڈال دیں، فہد شہباز کو ڈال دیں، مجھے ڈال دیں، عمر چیمہ کو ڈال دیں، اعزاز سید کو ڈال دیں. انہوں نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی اور کہا ہم سب کو ڈال دیں. نون لیگ کی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے، ایسے کر لیں. اور ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، جنہیں ہم نے عمران ریاض خان کا کیس لڑتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک، اور یہ درست بات ہے، شاہد اسلم کے خلاف ایف آئی اے خود اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے. دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں یہ صحافی کی خبر کا کیس، یہ سائبر کرائم کا کیس ہی نہیں ہے، ایف آئی اے اس کو جس طرح سے دیکھ رہی ہے. اور انہوں نے کہا اس کیس میں متاثرہ فریق جو بتایا جا رہا ہے جنرل باجوہ، وہ سامنے ہی نہیں آیا. متاثرہ فریق کا اب تک بیان ہی نہیں ہوا. متاثرہ فریق کے بجائے ایف آئی اے کی پھرتیاں دیکھ رہے ہیں ہم، ایف آئی اے کی چالاکیاں دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے کی گیدڑ بھپکیاں دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے کی دھمکیاں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جنرل باجوہ نے ممکنہ طور پر نون لیگ کی اس حکومت سے شکایت لگائی ہے اور نون لیگ کی حکومت ان کے لیے اس وقت سہولت کار کا کام کر رہی ہے، جنرل باجوہ کی شکایت دور کر رہی ہے. جنرل باجوہ نے ان کی شکایت دور کی تھی مبینہ طور پر، اور اب یہ مبینہ طور پر جنرل باجوہ کی شکایت دور کرنے میاں علی اشفاق صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے. تو یہ جو ہے آئیں سامنے آ کے جنرل باجوہ صاحب ان کے اور ان کے خاندان کے، اور اگر ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہے تو ان کے اثاثوں کا معاملہ ہے. دوسرا، شاہد اسلم نے کہا میں نے کوئی ڈیٹا اس میں نہیں دیا. ایک جو احمد نورانی خبر دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے شاہد اسلم نے کوئی ڈیٹا نہیں دیا. ایف آئی اے والے کوئی ثبوت نہیں لائے. تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب صحافی کا لیپ ٹاپ کھولیں گے، اگر وہ پاسورڈ نہیں دے رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کسی اور طریقے سے ایکسیس کریں گے،
اس کا فون ایکسیس کرنے کا کوئی اور طریقہ ہوگا. جس طرح کی حرکتیں اس کیس میں ہوئی ہیں, جو مزید ریمانڈ کی استدعا تھی وہ مسترد ہو گئی ہے, جوڈیشل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ان کی مجھے امید ہے کہ جلد ضمانت ہو جائے گی اور یہ سلاخوں کے پیچھے سے باہر آ جائیں گے, یہ مشکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک اچھی سچویشن ہے, بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر باجوہ صاحب کے اس کیس میں کچھ کرنا تھا حکومت کو تو اس سے بہتر تھا باجوہ صاحب سامنے آ جاتے, باجوہ صاحب کیس کر دیتے, شکایت کر دیتے کہ مجھے شک ہے اس بندے پہ, شک کی وجوہات بتاتے اور معاملہ آگے بڑھتا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے, تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. دوسرا آخری جو چیز ہے اس ویڈیو میں وہ ہے لطیف آفریدی صاحب کی, لالا لطیف آفریدی, جنہیں آج گولیاں چاٹ گئیں اور وہ ہم میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ اس وقت بھی بار روم جو ہائی کورٹ کے احاطے میں ہے وہاں موجود تھے. ان کا اپنا رشتہ دار اندر آیا اور اس نے آ کر یہ کام کر ڈالا. اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو لاء کا اسٹوڈنٹ ہے, وکیلوں کے کپڑے میں ہے اور وہاں آتا جاتا رہتا ہے اکثر, تو تمام لوگ فیملیئر ہوتے ہیں پھر ایسے بندے سے. وہ بندہ اندر آ کر اگر کچھ کر گزرے گا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں اگر جیو کا ملازم ہوں فرض کیجئے, تو میں دنیا نیوز کا ملازم ہوں, تو میں دنیا نیوز میں جب جاؤں گا تو مجھے تھوڑی چیک کریں گے. وہاں پہ چیکنگ ہوگی, سیکیورٹی ہے, لیکن آنے والے انجان آدمی کو چیک کریں گے. میں جاؤں گا, مجھے جو گیٹ پہ گارڈز وغیرہ بیٹھے ہیں وہ سلام کریں گے, میں اندر چلا جاؤں گا. مطلب بہت سے لوگ تو اسٹاف کے لوگ وہ گاڑی لے کر بیسمنٹ میں جاتے ہیں, وہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, اس کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں. اب ایسا کوئی شخص اگر کچھ لے کے چلا جائے گا جو اندر کا ہے تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہی معاملہ ہوا, ایک اندر کا شخص تھا, لاء کا اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ شخص جو ہے وہ اندر گیا ہے, اس نے ویپن نکالا اور اس نے یہ کارروائی کر ڈالی. لیکن دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامی یا نہیں, یہ ہمارے نظام انصاف کی ناکامی ہے. ایک وکیل پر الزام تھا, یہ جو قاتل ہے اس کے کزن کا, اس کے بچوں کے قتل کا, لالا لطیف آفریدی پر. اور لالا لطیف آفریدی پر اس الزام کے بعد یہ پورا جو نظام ہے, قاتل کو لگتا ہے وہ انصاف دینے میں ناکام ہوا. قاتل نے اس لیے کیا یہ, ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں ہوا تھا, عدالت میں, احاطہ عدالت میں ایک باریش شخص نے اپنے بھائی کے قاتل کو لقمہ اجل بنا دیا تھا, کیونکہ اسے لگ رہا تھا یہ نظام پھر اسے انصاف دینے میں ناکام ہے. ایسا ہمارے یہاں بار بار ہوا ہے. اور آپ مجھ سے پوچھیے, میں جاتا ہوں اطہر کے کیس میں, ہم جاتے ہیں, جا کے تاریخ لے کر آ جاتے ہیں. ایک ہائی پروفائل کیس ہمیں بتایا گیا تھا, جیل کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت کے کمپلیکس میں ہم جاتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں. اس دن میں عام طور پر کسی بھی دن میں صبح سو کر 9:30-10 بجے اٹھتا ہوں, لیکن اس روز میں صبح 7:30 بجے اٹھتا ہوں, اٹھ کر جاتا ہوں عدالت جا کر میں وہاں پر 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے گزارتا ہوں, تاریخ لیتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوا اب تک اس کیس میں. یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اس نظام انصاف کی ناکامی ہے. اس ناکامی کی وجہ سے ہمیں ایسے کیسز نظر آتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.